ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خداوند کا مقدس دن ہے اور ہم اس دن میں خداوند کے ذکر میں موجود ہیں. آمین. آئیے کلام خدا میں سے چند باتیں اپنی ہدایتوں رہنمائی کے لیے سیکھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. آمین. آئیے کلام خدا میں سے دیکھیں، مثال نکالے گا ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 23 باب اور اس کی 12ویں آیت. ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 23 باب اور اس کی 12ویں آیت. کلام خدا میں سے جسے نکال لیا میں آمین. پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا کی زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. آمین. آمین. سب کے آمین. سب لوگ شروع کرتے ہیں. ایوب نبی کو ہم سب لوگ جانتے ہیں. ایوب نبی جس کو صابر ایوب کہا جاتا ہے، جس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں اور بہت اپنے علاقے کا امیر ترین آدمی تھا. کیا ہوا کہ اس کے جتنے بھی مال تھا، مال مویشی تھا، سارے کے سارے مر گئے. اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ایک دن میں سب مر گئے. اور اس نے، کیونکہ یہ وجہ کیا تھی ان ساری چیزوں کا ختم ہونے کی، کہ اس کے جو بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، وہ ہر روز میلوشی کرتے اور جو تھے وہ جشن کرتے، پارٹی کرتے، جس کی وجہ سے خدا جو تھا وہ ناراض تھا کہ یہ میری حضوری میں نہیں آتے، بلکہ یہ میلوشی کرتے ہیں اور یہ ناچ رنگ کرتے ہیں اور یہ مجھ سے دور ہیں. یہاں پر بات بتائی گئی کہ ایوب جو کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں. یعنی کہ جو خدا کا کلام تھا، جو خدا کے کلام کی باتیں تھیں، ایوب کہتا ہے میں اس کے حکموں سے نہیں ہٹا. اس نے میرا سب کچھ لے لیا اور پھر بھی وہ کیا کہتا ہے، خداوند نے دیا، خداوند نے دے لیا، خداوند کا نام ہماری. ہلیلویا. اور اگر وہ خدا کے کلام سے ہٹا نہیں، اس کے حکموں سے ہٹا نہیں، تو خدا نے اس کو بلیس کیا. آمین. ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے بدن کے اندر کیڑے پڑ گئے، اس کے بدن کے اندر جو تھا وہ ناسور ہو گیا، لیکن اس نے خدا کا انکار نہیں کیا. ہلیلویا. اور جب ہم پہ بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، کوئی بھی مشکلات آ جائے، جب ہم خدا کے حکموں سے نہیں ہٹیں گے تو پھر برکت نہ ہوگی. آمین. جب خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر برکت ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ سب باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا. کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز سے زیادہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو ذخیرہ کیا. وہ دولت کی پرواہ نہیں کی، اس نے اولاد کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے خدا کے کلام کی پرواہ کی ہے. اس نے خدا کے حکم کو تسلیم کیا. تو جب ہم مصیبتوں میں آتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو جب ہم خدا کے حکم کو
تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں۔ آمین، ہلیلویہ۔ کلام خدا میں متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کے 11ویں آیت تک پڑھے نا، تو اس میں خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کے بارے میں لکھا گیا کہ یسوع مسیح پر کس طرح آزمائشیں ہیں۔ جب 40 دن کا فاقہ کیا اور ابلیس نے آ کر اسے آزمایا، اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہے گا نا روٹیاں بن جائیں، تو یہ تیرے لیے روٹیاں بن جائیں گی۔ اگر تو اپنے آپ کو اس ہیکل کے کنکرے سے نیچے گرائے گا تو لکھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ لیکن وہ آگے کیا کرتا ہے؟ کلام سے اس کا جواب دیتا ہے۔ لکھا گیا، کہتا ہے لکھا گیا کہ انسان سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ جو خدا کے منہ سے بات نکلتی ہے انسان اس کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ اور اگر اس نے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو گرائے گا تو فرشتے جو ہیں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، اور اس نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے ہم خدا کی آزمائشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خداوند تو یہ دے گا تب میں تیری بات پوری کروں گا، تو یہ دے گا میں دیکھ دوں گا، تو یہ میرا کام کر دے گا تو میں تیری شکر گزاری کی بات کراؤں گا۔ ہم کنڈیشن رکھ دیتے ہیں، ہم خدا کے حضور بھی بارگنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کو بھی جو ہے وہ لالچ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میری کمیٹی نکل آئے، میں جو اتنے پیسے خدا نے کہا تھا پہلے نہیں دینے، کمیٹی جلدی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم خدا کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بارگنی کرتے ہیں۔ ہم خدا کو بھی لالچ دیتے ہیں، کیا خدا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو ہمیں خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کی بات پر غور کرنا ہے۔ اور ابلیس نے ایک اور بات کہی، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ اور اس نے کیا کہا؟ یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا صرف اپنے خدا کو ہی سجدہ کر۔ کلام میں یہ لکھا ہے، اس نے یہ باتیں بتائی کہ کلام میں یہ بھی لکھا ہے، کلام میں یہ بھی لکھا ہے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، تو پھر ہی آپ بھی ابلیس کو کلام کے ذریعے سے جواب دے سکیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر کلام نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دے سکتے۔ اسی لیے یہاں پہ ایوب کہتا ہے میں نے اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے سب باتوں کو ذخیرہ کیا ہے اور اپنی ساری خوراک سے بڑھ کر اس بات کو سمجھا ہے اور ذخیرہ کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب کلام ہمارے اندر ہوگا، کلام ہمارے اندر جڑ پکڑے گا اور ہم 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لائیں گے۔ ہلیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کیونکہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ متی 6 باب اور اس کی 24 آیت سے لے کے 34 آیت تک پڑھے نا، تو اس میں لکھا گیا، مثال دی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایک سے تو دعوت رکھے گا اور ایک کے ساتھ ملا رہے گا، ایک کا کام صحیح کرے گا، دوسرے کا کام جو ہے وہ ٹھکا دے گا۔ اور ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا، یا میٹھا نکلے گا یا کھارا نکلے گا۔ تو میرے عزیزو، کلام میں یہ بھی لکھا گیا کہ 2 کشتیوں کا سوار کبھی بھی پار نہیں لگ سکتا۔ تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے
جس طرح ایوب کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو ذخیرہ کیا ہے، میں نے ہر بات سے زیادہ ضروری سمجھا کہ تیرے کلام کو ذخیرہ کیا جائے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کلام اندر ہوگا تو پھر ہم خدا کی بات پر غور کریں گے، دھیان کریں گے، اور ہاں کی جگہ ہاں کریں گے اور نہ کی جگہ نہ کریں گے۔ میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کے 45 آیت پڑھے نا، تو اس میں لکھا ہے اچھا آدمی اپنے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ جو اچھا آدمی ہے نا، وہ اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور جو برا آدمی ہے وہ کس طرح کی باتیں نکالتا ہے؟ بری چیزیں، اور اس کا ہر ٹائم ذہن جو ہے وہ بری سوچ میں لگا رہتا ہے۔ برا آدمی ہمیشہ برائی کو سوچتا ہے، اور اچھا آدمی ہمیشہ کسی کی بھلائی کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ اگر کوئی اس کے ساتھ برائی بھی کر دے تو پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھا آدمی ہے۔ اور اچھا آدمی ہمیشہ اچھائی کی بات کرتا ہے، اور برا آدمی ہمیشہ برائی کی بات کرتا ہے اور اپنے اندر سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کا 15 باب پڑھے نا، تو اس میں لکھا گیا کہ جو کچھ انسان کے منہ کے اندر جاتا ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے وہ اسے ناپاک کرتا ہے۔ اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بری باتیں، جھوٹی باتیں، خون ریزیاں، بدکاریاں، عیب جوئی، یہ سارا کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے، اور یہ سارا کچھ انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ اپنے اندر سے اچھی چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ سوچ اچھی رکھیں گے تو آپ ہمیشہ اچھی بات کریں گے۔ اگر آپ کی سوچ بری ہے تو آپ برائی کے بارے سوچیں گے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ زبور 119 پڑھیں اور اس کی 11ویں، جی پڑھیے گا ذرا، زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ آمین۔ زبور نویس یہاں پہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، جب کلام آپ کے اندر ہوگا، تو آپ کبھی بھی کسی کے بارے برا نہیں سوچیں گے اور کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، عیب جوئیاں آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر کلام ہے، اور کلام جس کے اندر، اس کے اندر خوف ہے، خدا کا ڈر ہے۔ وہ خدا کا ڈر اور خوف رکھتا ہے۔ جس کے اندر کلام نہیں ہے اس کے اندر خدا کا ڈر اور خوف بھی نہیں ہے۔ اس لیے زبور نویس یہ بات لکھتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میرے عزیزو، کلام اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم کلام کو سنتے نہیں ہیں، اور اگر سنتے ہیں تو کلام مقدس میں ایک بات لکھی گئی، لکھا گیا یہ لوگ سنتے ہوئے نہیں سنتے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں پر چربی چڑھا دی ہے۔ یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ابلیس کو ڈانٹیں گے اپنی زندگی میں سے، ابلیس کو نو کریں گے، تو پھر آپ برکت پائیں گے، اور اگر آپ ابلیس کو موقع دیں گے تو ابلیس آپ کے لیے جو ہے وہ بری راہیں تیار کر دے گا۔ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے لوگ ہیں، جو اس کے لوگ ہیں، وہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ کامیاب ہوں۔
وہ ابلیس چاہتا ہے جو خدا کے لوگ ہیں ان کو گرایا جائے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس راستے سے ہٹایا جائے، لیکن کامیاب وہی شخص ہوگا جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھے گا۔ کلام کو دل میں رکھنے سے برکت ہے۔ امثال 4 باب اور اس کی 23 بڑی گل۔ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ آمین آمین۔ اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر۔ جب آپ اپنے دل کی حفاظت کریں گے نا تو پھر برکت ہے، کیونکہ دل کے اندر سے ہی برے خیالات نکلتے ہیں، دل کے اندر سے ہی عیب جوئیاں اور ہر طرح کی بری خواہشیں انسان کے دل سے نکلتی ہیں۔ تو اپنے دل کی کیا کرنا ہے؟ خوب حفاظت کرنی ہے۔ ایسی کہنا نا کئی دفعہ ہوتا ہے صرف حفاظت کرنا، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ خوب حفاظت کر، تاکہ تو اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کر سکے۔ اور جب آپ اپنے دل کی حفاظت کریں گے تو پھر برکت ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر کسی کے بارے کوئی بری سوچ نہیں ہوگی، برے خیالات نہیں ہوں گے، تو ہم دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ صدرک، مصر اور عبدالنجو یہ 3 ایسے شخص ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن حکم کیا ہوا کہ جو لوگ اس مورت کو سجدہ نہیں کریں گے انہیں جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ لوگ، ان کے اندر کیا تھا؟ خدا کا کلام تھا، اور یہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر رہے تھے۔ ان کے اندر بدی نہیں تھی، برائی نہیں تھی، اور یہ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے تھے۔ اسی لیے جب انہیں جلتی بھٹی میں پھینک دیا گیا تو جو زندہ خدا ہے وہ خود ان کے لیے وہاں پہ موجود ہوا اور انہیں اس بھٹی میں سے بچا لیا۔ تو میرے عزیزو، جب کلام اندر ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، تو پھر آپ کسی بھی مصیبت میں ہوں گے، کسی بھی پریشانی میں ہوں گے، تو آپ کا اور میرا خدا جو ہے وہ اس جگہ پہ موجود ہوگا۔ جس طرح داؤد کہتا ہے، خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب آپ کا خدا، آپ خدا کا کلام آپ کے اندر ہوگا اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا، اور اگر آپ کے اندر کلام نہیں ہے تو پھر آپ ڈینجر زون میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی سوچ ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایوب کہتا ہے، میں نے اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں اس کے لبوں کے کلام سے ہٹا نہیں۔ حکم یعنی کہ جو خدا کا کلام ہے اس سے وہ ہٹا نہیں ہے۔ ہم اکثر دنیاوی طرف جاتے ہیں۔ اگر باپ بیٹے کو یا بیٹی کو، ماں بیٹی کو حکم دیتی ہے کوئی بھی، تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بچے تابع داری نہیں کرتے، اس حکم کی اوبیڈینٹ نہیں کرتے، اس حکم کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ اس حکم کو بریک کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور اپنی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی راہوں پہ چلتے ہیں، ماں باپ کی بات کو فالو نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ مشکلاتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور جب مشکلاتوں میں پھنستے ہیں تو پھر ماں باپ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ باتیں بتائی تھی، ہم نے کہا تھا آپ کو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، ان راہوں پر نہیں چلنا ہے، ایسے دوست نہیں بنانے جو بری راہوں پر چلتے ہیں، ایسے دوستوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا جو نشہ کرتے ہیں، جو آوارہ پھرتے ہیں، جو لیٹ آتے ہیں،
اور آپ کو بھی وہ بری راہوں پر لگا رہے ہیں۔ خدا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور جب لوگ اس بات کو مانتے ہیں، جب اس کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں، تو پھر وہ ان کی زندگی جو ہے بچ جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی تابعداری کی ہے، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی ہے، وہ آج بھی دیکھیں وہ کامیاب شخص ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، وہ کامیاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی تابعداری نہیں کی، وہ اپنے گھر سے بھی بے گھر ہیں اور مشکلاتوں میں بھی ہیں اور نشے کی حالت میں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرابلمز میں ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے ارد گرد دیکھیں، اپنی لائف کے اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے لوگ اس وقت مشکلاتوں میں ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بیٹا یا بیٹی ہے، یہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، یہ بیٹا نافرمان ہے، جس کی وجہ سے یہ مشکلاتوں میں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ ایوب اس بات کو کہتے ہیں، میں نے جو ہے تیرے حکموں کو جو ہے اپنے اندر رکھا اور اس بات کو ضروری سمجھا، ہر بات سے زیادہ ضروری سمجھا اور اس کو ذخیرہ کیا ہے۔ جب آپ کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کریں گے تو آپ کبھی بھی بری راہ پر نہیں چلیں گے۔ ہلیلویا، کلام کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے، کلام پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام کبھی بھی ہمیں مس گائیڈ نہیں کرتا، کلام کبھی بھی ہمیں جو ہے بری راہوں کی جو ہے وہ تاکید نہیں کرتا، بلکہ کلام ہماری جو ہے وہ صفائی کرتا ہے اور کلام ہمیں صحیح رستوں پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو اس لیے کلام کے مطابق چلنے والا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو بچا لیتا ہے۔ دانیل اگر خدا کے ساتھ چلتا تھا تو دیکھیں شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا اور خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے اور دانیل کو بچا لیا۔ اور جو بادشاہ تھا وہ بھی اس بات سے پریشان تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ راست باز ہے۔ اور جب اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو بادشاہ صبح ہی اس کے پاس آیا، اس کھڑکی پہ آ کے آواز دیتا ہے، اے دانیل، کیا تیرا خدا تجھ پر وارد ہوا؟ کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا؟ اور دانیل کیا کہتا ہے؟ اے بادشاہ جیتا رہے، میں زندہ ہوں، میرے خدا نے مجھے بچایا۔ میرے عزیزو، جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہوں گے تو آپ کا خدا ہر طرح کے یہ جو شیر ہے نا، یہ مصیبتیں ہیں، یہ جو شیر ہے نا، یہ پریشانیاں ہیں، یہ جو شیر ہیں یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ان مصیبتوں سے آپ کا اور میرا خدا ہمیں بچاتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو پھر برکت ہے۔ ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ میں ابھی ایک میسیج تیار کر رہا ہوں میاں بیوی پہ۔ آج کل یہ بہت ٹرینڈ چل رہا ہے، میاں بیوی کے اندر بہت سارے کرائسس ہیں، بہت ساری پرابلمس ہیں۔ میاں بیوی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور حالانکہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک عہد باندھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی یہی چیز سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ تو دکھ سکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر حالات میں اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہوگا، کھڑی ہوگی، اور وہ یس کرتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں۔ تو جب کلام پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ کلام کے حکموں کو توڑتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ کے اندر کلام ہوگا
تو آپ کبھی بھی ان حکموں کو نہیں توڑیں گے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. سو میرے عزیزو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی سپورٹ ہے. خدا نے آدم کو بنایا اور پھر کیا کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا. اور بیوی مرد کے لیے مددگار ہے, سپورٹ ہے. اور بیوی کے بغیر آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. بیوی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بیوی آپ کے گھر کی گورننس ہے. بیوی آپ کے گھر کی مختار ہے اور وہ آپ کے گھر کو مینج کرتی ہے. اگر بیوی اچھی ہے تو آپ تھوڑا کماتے ہیں تو اس میں بھی بیوی کی وجہ سے برکت ہے. اور آپ زیادہ کماتے ہیں, اگر آپ کی بیوی وہ ضائع کرنے والی ہے, پیسہ اجاڑنے والی ہے, تو آپ جتنا مرضی زیادہ کما رہے ہیں آپ کا پیسہ آپ کے گھر میں نہیں رہے گا اور آپ پریشانی میں رہیں گے. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں. ہلیلویا. یہاں پہ جو بات ہم سیکھ رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ضروری جو بات ہے وہ خدا کا کلام ہے, جس کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کے اندر کلام ہوگا, جب آپ کے اندر خدا کا کلام اور ڈر ہوگا تو پھر آپ برکت پائیں گے. پھر آپ کے بچے بھی آپ کے تابع ہوں گے اور آپ کی بیوی, آپ کا شوہر آپ کے تابع ہوگا اور آپ کی لائف اچھی گزر رہی ہوگی. اور اگر آپ کلام آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے مشکلاتوں میں ہیں. سو میرے عزیزوں, ہمیں کلام پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. آپ وقت وہ نہیں رہا, اب وقت نزدیک ہے, وقت اخیر وقت چل رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. آپ اس بات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے ہر کسی کے ساتھ محبت, پیار اور سلامتی کے ساتھ پیش آئے. ہر کسی کے لیے برکت کی دعا کریں, تاکہ اگر آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو کوئی آپ کے لیے بھی برکت کی دعا کرے گا. اور اگر آپ کسی کے لیے برکت نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی کوئی برکت کی دعا نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو ضرور اپنی زندگی کے اندر رکھیں تاکہ جو خدا کا بندہ اس بات پر ہمیں ہماری توجہ کراتا ہے کہ میں نے ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ ذخیرہ خدا کے کلام کو دیا ہے. تو خدا کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کریں, خدا کے کلام کو پڑھیں. خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, کیا سمجھاتا ہے, اور خدا کا کلام ہماری کس طرح رہبری کرتا ہے, اس بات پہ دھیان کریں. جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی خدا کے حکموں سے نہیں ہٹیں گے. جس طرح خدا کا بندہ زبور میں لکھتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو جب کلام آپ کے اندر ہوگا تو آپ کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے, آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے. سو میرے عزیزو, اس بات پہ ضرور غور کریں تاکہ خدا کا کلام جو ہے ہماری رہنمائی کرے. خدا اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.